أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دونوں کا حال ذکر کیا گیا تھا سابق آیت میں. ایمان والے بندوں کا خاص طور پر ان کی صفات کا ایمان میں جو پختگی اور پابندی پیدا کر لیتے ہیں یہ دراصل ایمان میں ترقی پاتے ہوئے صدیقیت کا اور شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں. صدیقیت کا ذاتی اعتبار سے پھر ان کو اعزاز بڑھاتے ہوئے رب العزت روز قیامت لوگوں کے لیے بطور گواہ کے بھی استعمال کریں گے. یہ دو اعزاز اللہ کے وہ نیک بندے جو نیکی کے اوپر مہینے دن رات وغیرہ کا فرق کے بغیر زندگی کے ہر لمحے میں ہر وقت پوری طرح پابند رہا کرتے ہیں. ان کا اعزاز بہت بڑا ہوتا ہے. آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے. انہیں سراپا نور بنا دیا جاتا ہے. لیکن جو ایمان سے ہٹ جاتے ہیں دنیا اور دنیا داری میں لگ جاتے ہیں ان کے لیے دوزخ قرار دیا گیا. پھر ان کو سمجھا کر جنت اور جنت کا راستہ بتلانے کے لیے مومن اور ایمان کی راہیں آسان کر کے دکھلانے کے لیے ایسے انسان کو غفلت کے راہوں سے نکال کر بیداری کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں جو حقیقت ہے. قرآن میں اس نمونے کو کئی طریقے سے پیش کیا گیا. یہاں پر ایک چیز انسان کی زندگی کے رتبے یعنی احوال حالتیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں پھر ان حالتوں کے بعد رہتا کیا ہے انسان کے لیے یہ ذرا انسان غور کرے. پیدا ہوا بچپن ہے. بچپن کے کچھ حرکتیں ہیں جس میں کچھ مقصد نہیں ہے لینا دینا نہیں ہے دل بہلانا. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے لطف اندوز ہونے کے لیے تفریحی انداز اختیار کرنے کے لیے سیر و سیاحت والا انداز اختیار کرتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا دلچسپی پیدا کرنا ہوتا ہے. بس ایک وقت تک رہتا ہے. اس کو نام دیا قرآن نے لہو کا. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے انسان کا جوانی کا جس میں ہمیشہ سنورنا چاہتا ہے اپنے آپ کو اسمارٹ دکھنا اور بننا پسند کرتا ہے. سینہ اترانے لگتا ہے. بس اسی حالت کے اندر ایک زمانہ گزرتے رہتا ہے. لیکن اتنے حالتیں جو گزرے ہر حالت جو گزری ہوئی ہے اس حالت کو جب انسان یاد کرتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب بیکار جیسی چیزوں میں میری زندگی گزری. پھر اس کے بعد جوانی کے بعد بڑھاپے کا زمانہ آتا. اب اس میں بس اپنی چیزیں گنوانے اپنی بڑائی جتانے اپنے اولاد اپنے خاندان کی بڑائی کو گنوانے ایک دوسرے پر فخر کرنے یہ اکثر بوڑھوں کا کام ہوتا ہے. کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں کسی ملاقات میں ہوتے ہیں فوراً ایک بچہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ میرا بچہ فلاں نمبر کا فلاں کر رہا ہے دعا فرمائیں. یہ دعا چپ دفعی طور پر ہے. مقصد ہے میرے بچے کی تعداد فلاں ہے مجھے اپنا فخر جتانا ہے اپنے اولاد کی کثرت بتانا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے کہتے ہیں فطرت ہے. کہیں بھی کسی بھی محفل میں غور کر لو بس یہ حالت ہے.
ان حالات کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں گنوایا ہے، گنوا کر ایک مثال دیا ہے. پھر اس کے بعد ملنے والا کیا ہے، لہذا کچھ ملنے والی کوشش کرو. ان سارے حالتوں کے بعد کوئی حالت باقی رہنے والی چیز کرو. ایمان اسی کا نام ہے، ایمان کے اوپر قائم رہنا اسی کا کام ہے. اس کی وجہ سے کچھ انسان کی حالت نہ صرف دنیا بلکہ دنیا کی زندگی کے ساتھ مسلسل جڑا ہوا رابطہ آخرت کی زندگی تک رہے گا. اس کو بتلاتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اے لوگوں اچھی طریقے سے ذہن نشین کرتے ہیں، یعنی سن کر اڑا دیے جانے والی چیز نہیں ہے، غور کرنے کے لائق اور قابل چیز ہے، کام کی اور حقیقت پر مبنی چیز ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. ساری کائنات دنیا ہے، کائنات کی ہر چیز کا رابطہ اللہ نے انسان کے ساتھ جوڑ دیا اور انسان کو اس زندگی کا ایک حصہ قرار دیا اور اس دنیا کو مزین اور خوبصورت بنا دیا. ہر حالت انسان کے لیے مزین اور خوبصورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری کی ساری کیفیتیں دیر پا نہیں ہیں، ٹکنے والی اور باقی رہنے والی نہیں ہیں، وقتیہ طور پر ہیں. جب انسان بیزار ہو جاتا تو کہتا ہے اب اس دنیا سے میرا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، ان دوستوں سے میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے، ان عزیز و اقارب سے میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے. ایسے حالات سے گزرتا ہے انسان، خود اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے. کہ دیکھو تم اچھی طرح کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لعب ہے، لہو ہے. لعب بچپن کے بچوں کی حرکتیں، بھاگنا، دوڑنا، چرچا کرنا، 2 منٹ میں ایک دوسرے کو مکہ مار لینا، پھر 2 منٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے پورے مخلصانہ خالص دل کے ساتھ کھیلنا کودنا. اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بعد ایک لہو ہے، جس سے کھیل تماشے، جس سے تھوڑی سی صحت بنتی ہے، کچھ کبھی کبھار تھوڑا سا پیسہ بھی ملتا ہے، نام ہوتا ہے، کرتا ہے. یہ جتنے اسپورٹس کی دنیا ہے یہ لہو میں آتی ہے. اس کے پہلے والی جو مشق کرنے کی اس میں چل رہی ہے، کھیل کود میں چل رہی ہے، یہ لعب میں آتی ہے. تو پوری دنیا کی زندگی لہو لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے. جب کھیل ختم، جمع شدہ ساری پونجی جو ختم، محاورہ مشہور ہے کھیل ختم پیسہ حضم. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ایک تھکان ہے، تھکان کے ساتھ جزوی پیدا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں. اس کے بعد مستقل انسان کے پاس ساری ہونے والی حالت جوانی کی، یہ بڑی زینت ہے، ڈیکوریٹ کرنے کی، خود سدھرنے کی، سنورنے کی، سنوارنے کی. ہر چیز کے اندر یہی چیز پیدا ہو جاتی ہے انسان کے لیے، اور وہ بھی رہنے والی نہیں، چلے جانے والی ہے. وہ بھی رہنے والی نہیں، چلے جانے والی ہے. جب باپ ایک بچے کا یا 2 بچے کا ہوتا ہے، بس سارے رکھ رکھاؤ جو چیزیں دان کی تھی سب اچانک سب ختم ہو گئی. اس سے پہلے ہاتھ میں تھیلی لے کر مارکیٹ کو جانا اس کو عیب لگتا تھا، اب تو ایک ہاتھ میں بچے کو لے کر ایک ہاتھ میں تھیلی کو لے کر جانے لگتا ہے. ہلکا سا پانی کا چھینٹا ہو گئے تو گندگی سمجھتا تھا، اب بچہ اس کے اوپر طہارت کر دیتا ہے تو اس پر غصہ نہیں ہوتا ہے، اندرونی طور پر اس کو محبت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے. تو کوئی چیز کسی چیز کے اوپر انسان کی زندگی پہ دیر پاپن ہے نہیں، ٹکاؤ ہے. یہ رہی جوانی. پھر اس کے بعد والے حالات میں تفاخر، فخر. میں بتانا ایسا، آپ بتائیے ایسا. میرے چند بچے فلان جگہ ہیں، انہوں نے کہتے میرا بھی فلاں بچہ وہاں ہے، میں نے میں بھی کچھ کر دوں، میں نے میں بھی کچھ کر دوں، میں کا کچھ آگے ہوں تو تم اس سے بات ہے تو میں اس سے بات سے آگے ہوں. آپس میں تم کو ایک دوسرے پر فخر جمانا اور مال کے اندر زیادتی کا اظہار کرنا.
ماشاء اللہ سے فلاں یہ ماریے، یہ چیزیں ادھر دیے، فلاں دیے، فلاں دیے، فلاں دیے. اور پھر اولاد کے اوپر، اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرنا. نہ انسان کے لیے نہ کام آنے والا مال ہے، نہ اولاد ہے. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، اگر طریقے اور ڈھنگ کے ساتھ نہ ہو. سورہ تغابن میں ذکر کر دیا، انما اموالکم واولادکم وازواجکم فتنہ، انما من اموالکم وازواجکم واولادکم فتنہ. تمہارے اولاد میں سے بعض اولاد، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیوی، یعنی ہر عورت میں، ہر ایک کی ہر اولاد میں. اور کسی طرح انسان پر جو کچھ مال ہے، ہر مال نہیں، لیکن اولاد عموماً، عورتیں، بیویاں عموماً، مال عموماً انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے. ایمانی نقطۂ نظر سے دنیا میں کھپاتا ہے، دنیا کے ہر کام میں لگوا دیتا ہے، آخرت سے ہٹانے لگتا ہے. کمثل غیث، اس کو مثال دی اللہ تعالیٰ جب ایک بارش کی مثال، خوب اچھی بارش ہے جو ہمارے یہاں ہے روت نہیں ہوتی. ایک بارش کی مثال، خوب اچھی بارش ہے. کاشتکاروں کو، زراعت باری کرنے والوں کو اس بارش کی وجہ سے اس کی پیداوار نے انتہائی تعجب میں ڈال دیا. بڑے مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے. بارشیں اچھی ہوئی، زراعت اچھی ہوئی، فصل بڑی اچھی آئی. ہر فصل، چاہے فلاں اناج کی ہو، فلاں اناج کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو. یہاں تک تو خوش تھا، فصل تو آ گئی، ابھی ہاتھ کو ملنا باقی. دنیا کی زندگی کا بھی سلسلہ چل ہی رہا ہے. ہاتھ میں آنے تک کی بات کرو، ہاتھ میں آنے سے پہلے دیکھ کر مسرور ہو جانے والی کیا بات ہے. اس کھیتی کی طرف دیکھو، ثم یہی جو پترا مسترا، پھر اس کے اندر اس سرسبز و شادابی میں حرکت پیدا ہو گئی. سرسبز و شادابی جا کر زرد پن آنے لگ گیا، یعنی فصل خرابی پیدا ہونے لگ گئی. پھر اس کے بعد دیکھے تو چور چور ہو کر سب بیکار ہو گئی، پھل نہیں ملا، نتیجہ نہیں نکلا. بس اسی قسم کے ایسے احوال زراعت باڑی والوں پر کبھی کبھار ہونے لگتے ہیں. ہم شہری، شہر کے اندر محدود ہیں، اس لیے سوچنا پڑتا ہے. شہر کم ہے، دنیا میں انسان سب سے زیادہ غیر شہری ہے. ان کی محنتوں کا نتیجہ شہریوں تک پہنچتا ہے. شہریوں کی زندگی میں بواسطہ حدیث شریف، شہری بے مروت ہوتے ہیں، شہریوں میں نفاق زیادہ ہوتا ہے. غیر شہریوں میں یہ بامروت ہوتے ہیں، مخلص، وقتی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں. لیکن شہری زندگی میں ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے، لیکن دل اخلاص کے ساتھ خالی ہوتے ہیں. بے مروت بھی زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے. یہ سب احادیث کے ترجمے ہیں، یہ کسی اور کے تجربے نہیں، نہ میرے اپنے خیالات ہیں، یہ احادیث کے اندر ہے. ہاں، روٹی روزگار کے اسباب شہر کے اندر سب سے زیادہ ہیں. غیر شہریوں کو بہت مجبور ہونے پر ان کو حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم شہر کا رخ کرو. اسباب معاش یہ اور باتیں کہ اس سے زیادہ ملتے ہیں غیر شہریوں کے مقابلے میں. لیکن بے مروت، غیر مخلص، عام طور پر خاص طور پر مخلص، اخلاص نام کی، خلوص نام کی چیز جب تک ہے دنیا باقی ہے، جیسے بھی باقی ہے، کمی اور زیادتی کے ساتھ. لیکن احکام جو لگتے ہیں عمومی طور پر لگتے ہیں. تو اس طرح یہ کھیتی ان کے ہاتھ سے چلے گئی. تو اسی طرح کی انسان زندگی گزارا، زندگی بھی اس سے مرحلوں سے گزرا، کھیل کے ساتھ، تماشوں کے ساتھ، پھر جوانی کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کو جتا لے کر، حالات کے اچھے برے کو بتا لے کر.
لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بعد دو نتیجے ہیں. تو فی الآخرت عذاب شدید. جو نہیں سمجھا اس مرحلے کو، اس کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں جڑا، اب اس کے بعد زندگی یہیں پر دنیا کی ختم نہیں ہے. یہ زندگی آگے چل کر ایک نئی اور دائمی زندگی کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے دنیا کی زندگی. وہاں پر آخرت میں اس کے لیے دردناک قسم کے عذاب ہوں گے. یا جو اس زندگی کے مطلب کو سمجھ کر آگے بڑھا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں ہی ہے. تو سمجھ لو دنیا کی زندگی صرف اور صرف ایک دھوکہ اور فریب دینے والی چیز کا نام ہے. یہ قرآن اس مفہوم کو کئی جگہ ذکر کیا ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقیناً دنیا کی زندگی پرفریب زندگی ہے اگر یہ آخرت سے ہٹانے والی ہے، لیکن دنیا کی زندگی بہت بہت اچھی ہے اگر یہ آخرت کے لیے ذریعہ و سبب بن رہی ہے. تو آخرت کی جو نو زندگی راحت والی مشقت والی، ان دونوں کا تعلق اور دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اسی لیے دنیا کے نشیب و فراز ہر چیز کے اندر عین حکمت ہے، یہ قدرت کا صحیح منشا ہے. ان دونوں کے درمیان میں انسان کو غور و فکر کر کر ان مرحلوں کے ساتھ اپنے آپ کو سدھرتے اور سدھارتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام ہے. اگر جس طریقے سے بڑھے گا تو دو منزلوں میں سے کوئی ایک منزل یا تو عذاب والی منزل یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت اور رحمت والی منزل کو پانا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو اتنے رنگوں کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن کثرت کے ساتھ یہ دھوکہ دینے والی، فریب میں مبتلا کرنے والی زندگی ہے. اس فریب سے نکلنے کا نام اس زندگی کے ساتھ صحیح جڑنا ہے.